السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم اپنے ایڈٹ مینو میں سے انڈو کمانڈ اور اسی طرح کٹ، اسی طرح کاپی، اسی طرح پیسٹ اسپیشل اور اسی طرح پیسٹ اور اسی طرح ڈپلیکیٹ اور اسی طرح کلیئر اور اسی طرح سلیکٹ آل کو سیکھنے والے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل ایان کمپیوٹرز کیرانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ چلتے ہیں ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم اپنے سبق کو سب سے پہلے ریٹن شکل میں دیکھتے ہیں، تو آئیے ہم اپنے سبق کو سب سے پہلے ریٹن شکل میں پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ انڈو یعنی صرف ایک بار فائل میں پیچھے لوٹنا۔ اس کمانڈ کے ذریعے کیے گئے سب سے آخری کام کو ختم کر سکتے ہیں، خواہ وہ کسی لفظ کو لکھا گیا ہو یا مٹایا گیا ہو۔ مثلاً اگر لفظ الف لکھا گیا تو انڈو کرنے سے وہ الف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر لکھتے ہوئے اچانک صفحے سے پورا مضمون ختم ہو گیا اور مضمون کے ڈیلیٹ ہونے کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کیا گیا تو اب انڈو کرنے سے وہ پورا مضمون واپس آ جائے گا۔ اس کا شارٹ کٹ کی Ctrl+Z ہے۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ تو انڈو کمانڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اس کے ذریعے ایک مرتبہ اپنے کام میں پیچھے لوٹ سکتے ہیں، خواہ وہ ہم نے کسی لفظ کو لکھا ہو یا ہم نے کسی لفظ کو مٹایا ہو۔ جیسے کہ میں یہاں پر الف لکھتا ہوں، الف لکھنے کے بعد اگر میں انڈو کروں ایڈٹ میں جا کر تو آپ دیکھ لیجئے ہمارا الف ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر میں دوبارہ انڈو پر ہی کلک کر دوں، اب یہ ہماری کمانڈ ریڈو شو ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو انڈو کیا تھا اب اس کو آپ ریڈو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے کام میں ایک مرتبہ آگے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں ریڈو کرتا ہوں، ریڈو کرنے سے ہمارا الف دوبارہ واپس آ گیا۔ اسی طرح اگر میں لفظ سین لکھتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے میں نے سین لکھا اور میں یہاں سے Ctrl+Z کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے ہمارا سین ختم ہو چکا۔ اگر میں دوبارہ Ctrl+Z کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے ہمارا سین دوبارہ واپس آ چکا۔ اسی طرح اگر اچانک کام کرتے ہوئے پورے صفحے میں سے ہمارا مضمون ختم ہو جائے، جیسے کہ میں Ctrl+A دباتا ہوں اور میں سارا سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اپنے کی بورڈ سے بیک اسپیس دبا دیتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے ہمارا سارا مضمون ختم ہو چکا۔ اب میں Ctrl+Z کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے ہمارا سارا مضمون واپس آ چکا۔ بس شرط اس کی یہ ہے کہ ہم مضمون ختم ہونے کے بعد کوئی دوسرا کام بالکل نہ کریں، ورنہ یہ Ctrl+Z والی انڈو اور ریڈو والی کمانڈ کام نہیں کرے گی۔ دوسری کمانڈ ہے ہماری کٹ۔ آئیے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کٹ اس کمانڈ کے ذریعے سلیکٹ کیے گئے ٹیکسٹ یا آبجیکٹ کو صفحے سے ختم کر کے کلپ بورڈ پر رکھ سکتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی Ctrl+X ہے۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ تو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے یہ بات کہ جب ہم اپنے ڈاٹا کو Ctrl+C یعنی کاپی کرتے ہیں، اسی طرح Ctrl+X یعنی کاپی کرتے ہیں، Ctrl+C اور Ctrl+X میں کیا فرق ہوتا ہے میں ابھی آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا۔ آپ بس ابھی اتنا سمجھیے کہ اگر ہم کسی چیز کو کاپی کرتے ہیں تو اس کو پیسٹ کرنے سے پہلے، یعنی ایک جگہ سے کاپی کر کے دوسری جگہ اس کو پیسٹ کرنے سے پہلے جو ہمارا مضمون غائب رہتا ہے، اس درمیان جو ہمارا مضمون غائب رہتا ہے وہ ہمارا مضمون کلپ بورڈ پر رہتا ہے۔ کلپ بورڈ کمپیوٹر کی ایک ایسی میموری ہوتی ہے جہاں پر کمپیوٹر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اپنی اندر ڈاٹا رکھتا ہے، اور یہ کمپیوٹر کی
ایک خاص میموری میں جا کر وقتی طور پر سیو ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور پیسٹ کرنے کے بعد جب تک ہم کوئی دوسرا مضمون کاپی نہ کرے، ہمارا کلپ بورڈ پر وہ پہلا مضمون جو ہم نے کاپی کیا تھا وہی باقی رہتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی دوسرا مضمون دوبارہ پھر کاپی کر لیا تو پہلے والا جو مضمون ہم نے کاپی کیا تھا وہ کلپ بورڈ سے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرا مضمون جو ہم نے اب فی الحال کاپی کیا ہے وہ کلپ بورڈ پر سیو ہو جاتا ہے وقتی طور کے لیے۔ اگر ہم اپنا کمپیوٹر بند کر دیں اور اسی طرح ہم اپنے کمپیوٹر کو آف کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیں، تو کلپ بورڈ پر جتنا بھی ڈاٹا وقتی طور پر سیو ہوتا ہے وہ تمام کا تمام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے کٹ کمانڈ پڑھی ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے مضمون کو ایک جگہ سے ختم کر کے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کلپ بورڈ پر رکھ سکتے ہیں اور دوسری جگہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میرے مضمون میں آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک حدیث ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اسی طرح ایک حدیث اسی کی کاپی نیچے بھی ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردوں پر فرض ہے۔ دیکھ لیجئے اوپر کی جو حدیث ہے اس میں لفظ دین ہے، اور نیچے کی جو حدیث ہے اس میں دین نہیں ہے۔ اسی طرح اوپر کی جو حدیث ہے اس میں عورت 2 مرتبہ لکھا گیا اور نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں لکھا گیا۔ تو آئیے ہم کنٹرول ایکس کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی کٹ کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ لفظ عورت ہے، میں اس کو یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہاں نیچے پیسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو پہلے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور کنٹرول ایکس کر دیتا ہوں۔ کنٹرول ایکس کرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے وہ لفظ عورت یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں پر اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کنٹرول+V دبا کر پیسٹ کر دیا۔ کاپی اس کمانڈ کے ذریعے سلیکٹ کیے گئے ٹیکسٹ یا آبجیکٹ کو صفحے سے ختم نہ کر کے کلپ بورڈ پر رکھ سکتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول+C ہے۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ تو کاپی کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو ہماری کمانڈ ہے کٹ کے نیچے کاپی، یہ دونوں کمانڈ فی الحال ایکٹیو نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم کسی لفظ کو سلیکٹ کریں گے کاپی کرنے کے لیے، یہ کٹ کرنے کے لیے، یہ دونوں ہماری کمانڈیں ایکٹیو ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں لفظ دین کو یہاں نیچے کاپی کرنا چاہتا ہوں اور اوپر بھی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اوپر والی حدیث میں دین زائد نہیں ہے، میں اسے یہاں بھی رکھنا چاہتا ہوں اور یہاں پر بھی کاپی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو ایک لفظ عورت تھا وہ زیادہ تھا، لہٰذا میں نے اس کو یہاں سے کٹ کرا، یعنی اس کو کنٹرول+X کیا اور یہاں پر پیسٹ کر دیا۔ لیکن حدیث میں علم دین، یہ جو دین لفظ ہے یہ زائد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی اس لفظ دین کی ضرورت ہے اور نیچے بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر ہمیں اوپر بھی وہ مضمون چاہیے ہوتا ہے، وہ لفظ چاہیے ہوتا ہے اور نیچے بھی وہ لفظ چاہیے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں دین کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو دین کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر کرسر رکھا اور شفٹ دبائے رکھا، اور جو رائٹ ایرو ہے میں نے رائٹ ایرو کو پریس کیا تو میرا لفظ دین ایسے سلیکٹ ہو گیا۔ تو اب میں یہاں سے کاپی کروں گا۔ کاپی کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ دین یہاں بھی رہے گا اور اس کی ایک کاپی کلپ بورڈ پر چلی گئی۔ اب میں علم کے پاس کرسر رکھتا ہوں اور یہاں پر کنٹرول+V یعنی پیسٹ کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے کنٹرول+V یعنی پیسٹ ہو چکا۔ تو امید ہے کہ آپ نے کٹ اور کاپی کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے ہم اپنے سبق میں آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیسٹ اس کمانڈ کا استعمال ہمیشہ کٹ یا کاپی کمانڈ کے استعمال کے بعد ہی ہوگا۔ جو ٹیکسٹ یا آبجیکٹ ان دونوں کمانڈ کے ذریعے کلپ بورڈ پر بھیجا گیا ہے اس کو پیسٹ کے ذریعے کرسر کی جگہ پر لا سکتے ہیں۔ اگر ٹیکسٹ ہے تو ہینڈ ٹول کا کرسر
صفحے میں موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر آبجیکٹ ہے تو ایرو ٹول کا کرسر صفحے میں ہونا لازمی ہے۔ اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول+V ہے۔ یہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ٹیکسٹ کو کٹ اور کاپی کیا ہے، آئیے ہم کسی باکس کو بھی کٹ اور کاپی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے یہ باکس بنایا اور یہاں سے میں نے اس کے اندر بلیک رنگ بھر دیا، اب میں اس کو بھی کاپی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو کاپی کرنے کے لیے ہمیں ایرو ٹول لینا ضروری ہے، کیونکہ ایرو ٹول کے ذریعے ہی یہ باکس سلیکٹ ہوتا ہے، اور تحریر کو کٹ کاپی کرنے کے لیے ہمیں ہینڈ ٹول لینا ضروری ہے، اس لیے کہ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ ہینڈ ٹول کے ذریعے ہی ہمارا سلیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو کاپی اور پیسٹ کرنے کے لیے میں کنٹرول+C کرتا ہوں، تو ہمارا یہ باکس کاپی ہو چکا، اور پھر میں کنٹرول+V کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں انٹر دباتا ہوں، تو دیکھ لیجئے ہمارا یہ جو باکس تھا اس کی کاپی ہو چکی ہے۔ اسی طرح اس باکس کو میں کٹ بھی کر سکتا ہوں، جیسے کنٹرول+X، اور پھر میں کنٹرول+V کر دیتا ہوں اور پھر انٹر کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے کٹ اور کاپی والی کمانڈ ہماری باکس پر بھی چل گئی ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ اگر ہمیں مضمون کو، ٹیکسٹ کو کاپی اور پیسٹ کرنا ہے یا کٹ اور پیسٹ کرنا ہے تو ہمارا ہینڈ ٹول سلیکٹ ہونا ضروری ہے، اور اگر ہمیں باکس کو یعنی آبجیکٹ کو کٹ اور پیسٹ کرنا ہے، کاپی اور پیسٹ کرنا ہے، تو ہمارا ایرو ٹول سلیکٹ ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق میں آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے آگے کی جو کمانڈ ہے وہ ہے ڈپلیکیٹ۔ اس کمانڈ کا استعمال ہمیشہ آبجیکٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اس کمانڈ کے ذریعے سلیکٹ کیے گئے آبجیکٹ کی رو اور کالم کی شکل میں بیک وقت مختلف کاپی کر سکتے ہیں۔ اس پر کلک کرنے سے ظاہر ہونے والا ڈائلاگ باکس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ اس میں رو اور کالم والے باکس میں وہ نمبر لکھیں جتنے آبجیکٹ یعنی رو اور کالم کی شکل میں صفحے میں بنانے ہیں، اور دوسرے خانے میں وہ فاصلہ لکھیں جتنا فاصلہ آبجیکٹ کی کاپی کرتے ہوئے رو کالم میں لکھنا چاہتے ہیں۔ اس علامت پر کلک کر کے نمبر اور فاصلہ متعین کر سکتے ہیں، نیز یہ دونوں چیزیں کی بورڈ کے ذریعے بھی ڈالی جا سکتی ہیں۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے پاس ایک دوسری فائل ہے، میں ونڈو میں جاتا ہوں اور میری ایک دوسری فائل ہے، میں اس کو کھول لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے میں نے ٹیکسٹ باکس کے ذریعے ایک ڈیزائن بنایا ہے جو کہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ میں اسی ڈیزائن کی مجھے بہت ساری کاپی کرنی ہے تاکہ میں کافی بچوں کو دے سکوں اور ان کا پرنٹ نکال سکوں، اور ایک صفحے پہ میں اپنی مرضی کے مطابق ان کو پرنٹ کر سکوں، اور میں طلباء کو ان کی ضرورت کے مطابق دے سکوں، تاکہ وہ اس میں اپنا نام، پتہ، فارم نمبر، فون نمبر اور مدرسے کا نام لکھ سکیں، جس کے ذریعے ان کی بک وغیرہ محفوظ ہو سکے۔ تو میں نے اس کو ٹیکسٹ باکس ٹول کے ذریعے بنایا ہے، آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو ڈپلیکیٹ جو کمانڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پہلے اس باکس کو سلیکٹ کیا، ٹیکسٹ باکس ٹول کو میں نے سلیکٹ کیا، پھر میں ایڈٹ میں گیا اور ڈپلیکیٹ کمانڈ ہماری ایکٹیو ہو گئی۔ اب میں یہاں پر رو اور کالم کی شکل میں اس کی کاپی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رو اور کالم یعنی آپ کو کتنے رو اور کالم چاہیے، تو مجھے 2 کالم چاہیے، میں نیچے 2 کالم ڈال دیتا ہوں اور اوپر میں ڈال دیتا ہوں 4 رو، اور جو نیچے ہے جہاں پر یہ اسپیسنگ لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم رو اور کالم کے درمیان کا فاصلہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے 0.014 ڈال دیا ہے اور میں اوکے پر کلک کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے رو اور کالم کی شکل میں ہماری جو فائل ہے وہ آ چکی ہے، اور ہم نے اپنے ڈیزائن کی مختلف کاپی کر لی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے
آپ کے سامنے ہماری کاپی شو ہو رہی ہے۔ یہ جو ہمارے ایک گائیڈ لائن ہے، میں ان کو ختم کر دیتا ہوں، پھر آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 1 2 3 4 5 6 7 8 ہمارے ایک ڈیزائن کی 8 کاپی بن چکی ہے۔ یہ پورا کالم کہلاتا ہے اور یہ بھی پورا کالم کہلاتا ہے، اور اس طرح سے ہماری رو کہلاتی ہیں۔ تو میں نے 4 تو رو لی ہے اور میں نے 2 کالم لیے ہیں، اور متعینہ نمبرات کے ذریعے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ان کی کاپیز ہو چکی ہے اور یہ ڈپلیکیٹ بن چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو میں نے وہاں ان دونوں رو اور کالم کے درمیان کا جو سفید سفید آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے، جو میں نے 0.014 ڈالا تھا، یہ وہی فاصلہ ہے۔ وہاں اسپیسنگ میں جا کر آپ اس فاصلے کو رو اور کالم کے درمیان کے اور ان باکس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو ڈپلیکیٹ کمانڈ کے ذریعے آپ باکس کی اور ٹیکسٹ باکس ٹول، اسی طرح ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ٹول اور اسی طرح باکسوں کی آپ ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں۔ اس سے آگے کی جو ہماری کمانڈ ہے، آئیے ہم پرانی فائل پر چلتے ہیں۔ اس سے آگے کی جو ہماری کمانڈ ہے وہ ہماری ہے کلیئر۔ کلیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی ہماری کمانڈ ایکٹیو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمیں کلیئر کس چیز کو کرنا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے مضمون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور مجھے یہ کلیئر کرنا ہے، یہ دونوں لائنیں مجھے ختم کرنی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کلیئر کمانڈ ہماری ایکٹیو ہو چکی اور چالو ہو چکی۔ یعنی ہم نے کلیئر کمانڈ کو یہ بتا دیا کہ ہمیں اتنا مضمون اپنا کلیئر کرنا ہے، یعنی ختم کرنا ہے، یعنی ڈیلیٹ کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، یہ ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو گئی۔ اب میں کلیئر کر دیتا ہوں تو یہ ہماری چیزیں ختم ہو چکی۔ کنٹرول زیڈ کے ذریعے ہم واپس بھی لا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں ریڈو کرنا چاہوں تو کنٹرول زیڈ دوبارہ دبا دوں تو وہ بھی ہمارا یہ ریڈو ہو جائے گا۔ تو اس سے آگے جو ہماری کمانڈ ہے وہ ہے سلیکٹ آل یا کنٹرول پلس اے۔ اس کے ذریعے ہم اپنا سارا مضمون سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل آسان سی چیز ہے۔ جیسے کہ میں کنٹرول پلس اے دباتا ہوں تو ہمارا سارا مضمون جتنا بھی ہوگا سب سلیکٹ ہو جائے گا۔ بس یہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم کنٹرول زیڈ کے ذریعے اپنے مضمون کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور واپس لا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم نے ختم کرنے کے بعد کوئی دوسرا کام نہ کیا ہو، تو اس صورت میں ہم اپنے مضمون کو واپس لے آئیں گے۔ اسی طرح کٹ کے ذریعے آپ اپنے مضمون کو ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ کاپی کے ذریعے آپ اپنے مضمون کو ایک جگہ بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسری جگہ بھی آپ اسے پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پیسٹ اسپیشل کمانڈ ہے، اس کے ذریعے ہم دوسرے سافٹ ویئر میں اپنا مضمون پیسٹ کر سکتے ہیں۔ پیسٹ کے ذریعے ہم جو نیچے کمانڈ ہے کوئی بھی مضمون یا باکس پیسٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم نے کاپی یا کٹ کیا ہو۔ ڈپلیکیٹ کے ذریعے ہم اپنے باکس کی مختلف کاپی کر سکتے ہیں رو اور کالم کی شکل میں۔ کلیئر کے ذریعے اپنے مضمون کو ختم کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ سلیکٹ آل کے ذریعے یعنی کنٹرول پلس اے کے ذریعے ہم اپنا سارا مضمون سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔